ناظرین، میں آج آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتاؤں گا وہ کیسے تباہ ہوئی۔ ایک فحاشہ عورت اپنی کنواری بیٹیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اونٹنی کے موجے سے تنگ آ کر قوم سمود کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہنے لگی، اگر تم اللہ کی نازل کردہ اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں عطا کر دوں گی۔ ناظرین، ہجر کے رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و شراب کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گلیوں سے کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دندوں نے احترام آدمیت کی دجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا اور شیطان ان کو حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی اور صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ضرور ایسے تھے جو اپنے نبی کی پیشین گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بہت بڑے زور کی چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑ لیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نبود کر دیا گویا وہاں کوئی کبھی آبادی ہی نہیں تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا کے لیے مغرور و بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ نے ہجر یعنی قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو صحابہ نے وہاں کے کنویں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن نبی کریم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ناظرین، قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی اور بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے احوال سے واقفیت اور موجودہ دور کے بنی نوع انسان کی بدعملیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ سر سبز شاداب، ہرے بھرے لہراتے کھیت، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ کے پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اور اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ سرخرو اور بہت اس بات پر متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کو وہ پناہ گاہیں تھی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوشکن تصورات سے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراد اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ ناظرین، قدیم جزیرۃ العرب کے شمالی مغربی علاقے میں واقع وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جب ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب میں قوم عاد قابض تھی۔
قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بری شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید طویل ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لک و دک صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان کے عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنی مکینوں کی بدعملیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کے چشم دید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیکی انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کے راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوشش کی۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گبن اور قوی تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو۔ اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ صالح علیہ السلام ان سے عہد کر لیا اور کہا، میں یہ تمہارا مطالبہ پورا کروں گا تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب صاحب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر مسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست توانا گبن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندع بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقتہ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب پکڑ لے گا۔ ناظرین، اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتا رہتا۔ قوم خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا اور پوری قوم اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، دوسرے دن قوم پانی پیتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی کے پینے کی باری ہے اور ایک دن آپ لوگوں کی باری ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا، اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کی رسیہ اور دو اباش نوجوانوں کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کی عوض اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں ہے: شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرا نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان 2 عورتوں کی مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدآور بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدآور نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کو ان 9 افراد نے، جنہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا، اسی رات صالح علیہ السلام گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ کے تاکہ صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا: صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور لو عذاب کی علامت بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا۔ ان 3 پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثر سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔